السلام علیکم ناظرین، سفیر اللہ خان پاک این جی اوز کی طرف سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ایک بہت ہی ایکسائٹنگ اور بہت ڈفرینٹ قسم کا انٹرویو آج آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں. اور ڈفرینٹ اس لیے ہے کہ اس دفعہ ہم کسی ٹپیکل ڈیولپمنٹ پروفیشنل جس نے پاکستان کے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کیا ہو کسی ایسے فرد کا انٹرویو پیش کرنے نہیں جا رہے ہیں، ان سے بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک اور بہت ہی مختلف شعبے سے تعلق رکھنے والے ایک انتہائی مشہور ہستی کا انٹرویو کر رہے ہیں. لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسے شخص کا انٹرویو ہم کیوں کر رہے ہیں اور پاک این جی اوز کے چینل پہ یہ انٹرویو کیوں لگا ہوا ہے. تو جناب یہ بتاتے ہیں آپ کو، ابھی ایکسپلین کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کا نام بتانے سے پہلے میں یہ بات کروں گا کہ بہت سی این جی اوز ہیں جو یوتھ کے حوالے سے بہت سے پروجیکٹس کر رہی ہیں. ان کے پاس بہت بڑے بڑے فنڈز آتے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں، 3 سال کے پروجیکٹس کیے ہیں، کسی نے اس سے بھی لمبے پروجیکٹس کیے ہیں. یوتھ کی امپاورمنٹ پہ کام ہوتا ہے، یوتھ کی امپلائبلٹی پہ کام ہوتا ہے. اس طرح کے بہت سے پروجیکٹس ہوتے ہیں اور ان کا کسی نہ کسی حد تک امپیکٹ ہوتا ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے. لیکن ہمارے ملک میں ایک ایسا شخص ہے کہ جو یوتھ کے حوالے سے ایسا ہی کام کر رہا ہے، بغیر کسی فنڈنگ کے کر رہا ہے اور کوئی فیس بھی چارج نہیں کرتا. اور اس کے باوجود اس شخص نے اکیلے شاید ان ساری این جی اوز سے کہیں زیادہ بڑے لیول پہ امپیکٹ کریٹ کیا ہے، کام کیا ہے اور نوجوانوں میں ایک تبدیلی لے کے آئے ہیں، ان کو امپاور کیا ہے، ان کو سکلز دیے ہیں، ان کو جاب مارکیٹ میں ان کروایا ہے. اور یہ شخص ہیں کوئی اور نہیں، ہمارے دوست ہشام سرور. ویلکم جناب ہشام سرور صاحب، پاک این جی اوز کے چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. اور آپ سے بات چیت شروع کرتے ہیں. میرا خیال ہے ہم ذرا، چونکہ ہمارے پروگرام کا نام بھی ہے نو مور، تو آپ سے آپ کے کام کے حوالے سے تو بہت سوالات لوگ کرتے ہوں گے. ہم چاہ رہے ہیں تھوڑا سا آپ اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں. آپ کون ہیں، آپ کی تعلیمی بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، پھر ہم آپ کے کام کی طرف بھی چلیں گے. اچھا، میں کیا ہوں؟ چاہیں تو اپنا میریٹل سٹیٹس بھی بتا سکتے ہیں، نہ چاہیں تو چھپا بھی سکتے ہیں. نہیں، میں شادی شدہ آدمی ہوں بھائی. اور اپنے بارے میں کیا پروفیشنلی بتاؤں یا نہیں، کچھ اپنی ذاتی زندگی، کہاں پیدا ہوئے، کس علاقے سے تعلق میں ہے، تعلیم وغیرہ. ہاں جی، I'm a Saudi born اور ملٹری بیک گراؤنڈ ہے، پیور ملٹری بیک گراؤنڈ. اچھا. میرے پردادا فوج میں، میرے دادا فوج میں، میرے والد فوج میں، اور میں نہیں جا سکا. آپ میں کچھ الگ راہیں. اچھا. کریٹو آدمی تھوڑا سا ذرا سوچنے کی جسارت رکھتا ہے، اور میں ون آف دوز ان آرتھوڈاکس کریٹیکل اینڈ کریٹو تھنکرز جو ایسے پروفیشن کے ساتھ منسلک ہونا چاہتا تھا جہاں پہ میں اپنا پوٹینشیل انلیش کر سکوں. سو دیئرفور آئی ایم ان پرائیویٹ سیکٹر. پچھلے 20 سالوں سے، بلکہ 21 سالوں سے میں فری لانسنگ کر رہا ہوں. مجھے ایک جاب تھی ملٹی نیشنل پاکستان کی، انہوں نے مجھے چلتا پھرتا کیا تھا. میں چلتا پھرتا کیا تو ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، وہاں پہ گیا، وہاں پہ 2 سال کام کیا، وہاں پہ بھی بس پھر بات نہیں بن پائی. یہ جابز کس نوعیت کی ہوتی تھیں؟ پہلی جاب کسٹمر سروسز کی تھی، وہ کہتے تھے مجھے بولنا نہیں آتا. اور دوسری جاب جو تھی وہ گرافک ڈیزائنر کی تھی اور مارکیٹنگ کی تھی، جو کہتے تھے کہ نہیں تم ایٹ پار کام نہیں کر سکتے. ٹھیک. سو دونوں سائڈ پہ جاب سے زیادہ مسئلہ میرا اپنا تھا. ریئلسٹکلی اسپیکنگ میں نے یہ ریئلائز کیا کہ میں وہ پروڈکٹ ہی نہیں ہوں جو انڈر سرٹن کمانڈ یا انسٹرکشنز کام کر لے. آئی ایم سم ون ہو تھنکس اور پھر فیصلہ لینے کی جسارت رکھتا ہے وہ. جب میں پرائیویٹ لائف میں اس کاروبار میں فری لانسنگ اور اسکل اورینٹڈ کاروبار کے ساتھ منسلک ہوا تو میں نے ریئلائز کیا ایکچولی یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا، فیصلہ لینے کی ایبلٹی، رسک ٹیکنگ ایبلٹی اور ایگزیکیوشن. تو پھر میں نے پچھلے کچھ 4-1 سال سے سکھانے کا مرحلہ سٹارٹ کیا ہوا ہے، پڑھانے کا مرحلہ سٹارٹ کیا ہوا ہے، اور جو بھی میرا ٹریٹ ہے، اسکل ٹریٹ ہے، اس کو پاس آن کر رہا ہوں. تو بیچ میں ایک چھوٹی سی بات، آپ کی اپنی کوالیفیکیشن؟ میں نے جی ہاں تعلیم میری، سوری میں وہ سوال اسکپ کر گیا. میں ایم بی اے کیا ہوا ہے، ایم بی اے مارکیٹنگ میں. مارکیٹنگ. ٹھیک. تو ایم بی اے مارکیٹنگ کرنے کے بعد کچھ پرسنل سرٹیفکیشنز ہیں جو کہ آن لائن بیٹھ کے ہوئی ہیں، جن میں سے ایک سرٹیفکیشن آسٹریلیا سے کی ہوئی ہے میں نے. اور یہ بہت پرانی بات ہے، اب تو 10 سال ہو گئے. اس کے بعد تو دوبارہ ہمت ہی نہیں ہوئی پڑھنے کی، اس موڈ میں جانے کی.
اور ایز اے میٹر آف فیکٹ پتہ نہیں اسٹوڈنٹس کو پٹ آف کرے یا نہ کرے, مجھے تو نائٹ میئر بھی یہی آتے کہ میں نے پرچہ دینا ہے کل, اور وہ بڑا خطرناک کام ہے. صبح اٹھتا ہوں تو شکر ہے کہ اچھا وہ فیز گزر گیا میرا. تو کوئی شوقین نہیں پڑھنے کا, اکیڈیمکلی ایبسلیوٹلی ڈی گریڈ 0/0 بندہ, بیک بینچر. اور مجھے لگتا ہے کہ اب جب میں بڑا ہوا ہوں تو نتھنگ ٹو بی ashamed of, unfortunately. جب ایجوکیشن سسٹم ہی ایسا ہے تو میں اس پروڈکٹ کا اس سسٹم کا پروڈکٹ ہی نہیں تھا جو زبردستی بریگ ہو ہی جا رہا ہے 16-18 سال. تو دنیا دیکھی, انٹرنیٹ دیکھا. انٹرنیٹ از اے گلوبل ولیج جہاں پہ آپ کی رسائی دنیا تک پہنچتی ہے. تو ریئلائز ہوا کہ ہاں میں ٹھیک تھا, اور آج بھی یہ خیال ہے کہ میں ٹھیک ہوں. عمر کے حصے میں ابھی بھی میرا یہ خیال ہے کہ جو ایجوکیشنل جو میری اچیومنٹس ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو نہ ہونے کے برابر ہیں, ان میں لیگ کرنا دیر از نتھنگ یو نو آئی ہیو مسڈ آنیسٹلی اسپیکنگ. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا سروائیول ماڈرن ایج میں اسکل سے ہے. ڈگری ہو جائے تو دنیا کے لیے بہت ضروری ہے. اگین انفارچونیٹلی ورڈ یوز کروں گا کہ اگر آپ نے ملک سے باہر جانا ہے تو وہاں پہ ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ منیمم بیچلرس ہے یا اس نے ماسٹرز ایک پرٹیکولر ایک ڈومین میں کیا ہوا ہے. پر اگر آپ سیلف امپاورمنٹ کی طرف جاتے ہو سفیر, تو وہاں پہ تو اسکل ہی کام آتی ہے. میرا خیال ہے آپ کی یہ بات خاص طور پہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو پڑھائی میں مگن ہوتے ہیں اور جنہیں بہت اپنے مارکس کا ایشو ہوتا ہے, اور وہ ہمارے یہاں تو بات خودکشیوں کی طرف چلی جاتی ہے. تو میرا بھی ایکسپیرینس یہ ہے کہ ہم نے ڈگری کرنے کے بعد جب نکل آئے پریکٹیکل ورلڈ میں تو آج تک مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا کہ میرے مارکس کتنے تھے. اور آپ کا ایکسپیرینس بھی اسی طرح کا ہے کہ آپ نے ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ایک ڈگری لی تو, لیکن وہ ڈگری بعد میں آپ کو بہت کوئی ایک فارمیلٹی ہے, اور جہاں کہیں کوئی پوچھے تو آپ ایک سرٹیفکیٹ نکال کے دکھا سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کو یہ نصیحت آپ کریں گے کہ وہ اس کو اتنی ہی اہمیت دیں, اس سے زیادہ نہ دیں, اس کے لیے خودکشیاں نہ کریں؟ دیکھیں اس کے بارے میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ریٹ ریس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پر میں یہ بات پٹ آف نہیں کروں گا بچوں کو. میں خود ایک بیٹی کا باپ ہوں جس کو پڑھایا جا رہا ہے اور اچھی تعلیم حاصل کر لی ہے. بٹ دا اوپن ایبلٹی کہ وہ جو کریئر چوز کرنا چاہتی کر لے. ریٹ ریس جو ہے نا یہ آپ کو ایک اننیسسری انڈیو پریشر میں ڈالتی ہے جس کا کوئی مٹیریلسٹکلی رزلٹ نہیں نکلتا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بچہ ڈپریس ہو رہا ہے, سپریس ہو رہا ہے, ایک شیلو میں جا رہا ہے, اور جب وہ شیلو میں چلا جاتا ہے تو اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف فزیولوجیکل چینج ان آرڈر ٹو چینج دیئر مائنڈ. تھوڑی فلسافیکل بات ہو جائے گی, اور یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اگر کسی کو عقل آ جائے, سمجھ آ جائے تو وہ بریک کر لیتا ہے اس مینٹل بیریئر کو. ورنہ وہ مینٹل بیریئر ہی نہیں بریک کر سکتا, بیکاز بچپن سے لے کے ایک لڑکپن کا جو فیز ہے اس میں آپ نے اس کو ریٹ ریس پہ لگایا ہوا تھا, گریڈز کی ریس پہ, ایک دوسرے سے سبقت لے کے جانے کی ریس پہ. اور کمپیٹیٹیو ریس میں یہ ریٹ ریس تو کسی کام آ ہی نہیں رہی. کمپیٹیٹیو ریس میں اٹ از دا سروائیول آف دا فٹسٹ. جو فٹ ہے, جو سیکھ رہا ہے, جو کام کو جانتا ہے وہ ایکسل کرے گا اپنی فیلڈ میں. جو اپنے کام کو نہیں جانتا وہ میری طرف سے A+ لے, A++ اسٹار لے. جب اس کو کام ہی نہیں کرنا آتا تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از گڈ فار نتھنگ. اس کی ایگزامپل میں ایسے دیتا ہوں کہ میں اسپورٹس سے بہت انسپریشن لیتا ہوں, اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ 1996 میں پاکستان کے کپتان رمیز راجہ بنے 95 میں. تو رمیز راجہ کو جب سیک کیا گیا اور وسیم اکرم واپس کپتان بنائے گئے تو کسی نے بورڈ کی طرف سے ایک بیان دیا کہ ہی از بریلینٹ ایٹ کمیونیکیشن اینڈ ریپرزینٹنگ ہز ٹیم, بٹ انفارچونیٹلی اٹس دا پرفارمنس آن دا فیلڈ دیٹ میٹرس. تو آپ جتنے مرضی لائک فائک ہو جائیں, اگر آپ آن دا فیلڈ پرفارم نہیں کر سکتے تو یو آر مسنگ آؤٹ ٹو یور کمپیٹیٹر. اور کمپیٹیٹر آپ کا شاطر ہے, کمپیٹیٹر آپ کا اسمارٹ ہے, کمپیٹیٹر آپ کا اپ ٹو ڈیٹ ہے ود دی ڈیمانڈز آف دیٹ پرٹیکولر اسکل سیٹ, وچ اسینشلی مینس کہ اس نے اپنا ٹائم لگایا ہوا ہے اس اسکل سیٹ کو سیکھنے میں, اس میں ماسٹر کرنے میں. سو ڈیبلنگ اور میسٹرنگ جو ہے نا, انفارچونیٹلی یہ فائن لائن ہے جو بچوں کو سمجھنی ہے. I think they should acquire knowledge. They should focus on learning things rather than worrying about the rat race.
باقی اللہ پہ چھوڑیں. ٹھیک ہے, تو واپس آپ کی پرسنل لائف کی طرف آتے ہیں. آپ کو اچھا نوکری چھوڑے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا, اور چھوڑنے کا ڈیسیجن لینا کیسا تھا؟ نا ڈیسیجن کیا, آئی واز ٹولڈ کہ بس تھینک یو ویری مچ, اس میں ڈیسیجن کا لینا. سو یہ بات ہو رہی ہے 2001 کا اینڈ ہے, 2001-2 کا. ٹھیک ہے. اور میں ساتھ ساتھ اس سے 1 سال پہلے فری لانسنگ کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اینڈ آئی واز انٹروڈیوسڈ ٹو دس فیلڈ ایکسیڈنٹلی بائی ون آف مائی فرینڈ, جس کا ذکر میں نے اپنی ٹیڈ ٹاک پہ بھی کیا ہوا ہے. اور جب آئی واز ٹولڈ کہ دس از اٹ بیکاز آف مائی بیہیویئر. اب بیہیویئر اگین میں دبے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو بندہ سوچنے کی اور بولنے کی جسارت رکھتا ہے وہ مس فٹ ہو جاتا ہے 9 to 5 کیوبیکل جاب میں, بیکاز وہ آپ کو کوشچن کر رہا ہے, آپ کے آرڈرز کو, آپ کی تھاٹ پروسیس کو وہ کوشچن کر رہا ہے, کیونکہ وہ تھنکر ہے وہ. اور وہ بندہ نوکر نہیں ہو سکتا. وہ پنجابی کی کہاوت آپ نے سنی ہوگی, اگر آپ کی آڈینس سمجھے, نوکر کی تے نخرا کی. So when you opt for 9 to 5 job, then you do not have an ability to probably question someone's narrative or orders. اور میرا تھوڑا مختلف معاملہ تھا, مجھے سوچنا اچھا لگتا ہے. میں تھنکر ہوں, میں ڈریمر ہوں, میں فلسافیکل ورڈ میں بھی رہتا ہوں, میں کریٹو بریڈ سے تعلق رکھتا ہوں, جو سوچتا ہے ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں نہیں ہے, جو سوالات کرتا ہے. تو جب انہوں نے راستہ دکھا دیا اس کے بعد تو پھر کوئی اور چوائس نہیں تھی. بہت سے لوگ جو یہ سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں کہ نوکری میں ہیں اور وہ فری لانسنگ یا کوئی اپنا کاروبار یا اس پہ, تو وہ بڑے تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں, کیا کروں. تو آپ اس فیصلے پہ, ایک تو خیر آپ کے لیے آسانی ہو گئی کہ انہوں نے نوکری سے نکال دیا, اب کیا کرنا ہے, لیکن نوکریاں ڈھونڈنا کہ اپنا کام شروع کرنا ہے, یہ کوئی ایک تذبذب کا شکار آپ بھی رہے ہوں گے نا کچھ عرصہ. تو ہر انسان رہتا ہے, ایک فکس مائنڈ سیٹ ہے جہاں پہ سب کچھ ترتیب سے چل رہا ہے. اب یہ بات تھوڑی کنٹروورشل ہو جائے گی, پر آپ کا اسکول سسٹم آپ کو سوچنے کی جسارت نہیں دے رہا, آپ کو پرابلم سالونگ اسکل نہیں دے رہا, آپ کو پیسے کمانے کا طریقہ نہیں بتا رہا, آپ کو بولنے کا طریقہ نہیں بتا رہا, اور آپ کو کاروبار کرنے کا طریقہ نہیں بتا رہا. یہ پانچوں چیزیں نہیں کر سکتے. اور یہ میں نے ہوائی فائر نہیں کیا, میں دوبارہ ریپیٹ کر سکتا ہوں. آپ کو سوچنے کا طریقہ نہیں بتا رہا, آپ کو پرابلم سالونگ اسکل نہیں دکھا رہا, آپ کو پیسہ کمانے کا طریقہ نہیں سکھا رہا, آپ کو بات کرنے کا طریقہ, کمیونیکیشن اسکل نہیں سکھا رہا, اور آخری بزنس ڈیولپمنٹ یعنی کہ کاروبار کرنے کا طریقہ نہیں بتا رہا. تو یہ 5 چیزیں تو میرے بائی ہارٹ ہیں, جن کے بارے میں میں اپنی کاوشوں سے باور کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا را دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو یہ 5 چیزیں سیکھ لو, اس کے بعد جو بھی شعبہ رکھ لو وہ ٹھیک ہے. اب رہ گیا سوال ڈیسیجن میکنگ کا, جو کہ رسک سے ریلیٹڈ ہے. بالکل. اب جب آپ کو ایک سرٹن مائنڈ سیٹ میں فٹ ان کرا دیا گیا تو آپ کی رسک ٹیکنگ ایبلٹی تو ختم ہو جاتی ہے. آپ فیصلہ لینے کی جسارت نہیں رکھتے, کیونکہ آپ کے اندر وہ ایبلٹی رہی نہیں کریٹو سوچنے کی. کریٹو سوچو گے تو فیصلہ لوگے نا. یہ جو رسک ٹیکنگ ایبلٹی ہے, یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ رسک لے کے فیصلہ کر لینا تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ کے فیصلہ لینے کی ایبلٹی بھی بہتر ہو جاتی ہے. سو جو پہلی چیز ہے وہ ہے سوچنا, رسک لینا کریٹیوٹی کے بعد. میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ جتنی نوکری میں اگر آپ نے 10-15 ہزار کمانے ہیں تو کیا آپ اتنے نالائق ہیں, اتنے نہ کھٹو ہیں کہ $1 to پاک روپی کنورژن کو آپ اکاؤنٹ فار کریں تو یہ تو $50-60 تھا اس زمانے کے حساب سے. آپ اتنے نالائق ہیں, آپ $50-60 نہیں کما سکتے. یہ آج بھی میں اسٹوڈنٹس کو بولتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا منی اورینٹیڈ اپنا تھاٹ پروسیس رکھیں نا, دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ, ایون دو منی از اے بائی پروڈکٹ آف سکسیس. لیکن سوچیے کہ یار اگر میں $1 کما رہا ہوں تو پھر میں 1000 بھی کما سکتا ہوں, میں 1000 کما رہا ہوں تو میں 10,000 بھی کما سکتا ہوں, میں 10,000 کما رہا ہوں یا کما رہی ہوں تو میں 10 لاکھ بھی کما سکتا ہوں. بھائی کس نے روکا ہے مجھے؟ اسکائی از دا لمٹ. سو رسک ٹیکنگ ایبلٹی آپ جب ڈیولپ کر لیتے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ آپ کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے اب میں دیکھتا ہوں کیا ہوگا, آپ کچھ سرٹن کوشچن رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ رسک ٹیکنگ ایبلٹی ایک بیچلر کی بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو سم ون ہو از میرڈ. کیوں؟ اس میرڈ کے ڈسپوزل پہ اس کی شاید بچے بھی ہوں گے, بیوی اور پیرنٹس تو چلو ہوتے ہی ہوتے ہیں نا ہر ایک کے ذمہ داری میں. تو اس ذمہ داری میں جب بچے آ گئے تو پھر آپ کو تھوڑا کیلکولیٹڈ ہونا ہے. میں یہ کوشش کرتا ہوں لوگوں کو بتانے کی کہ یہ جو فیصلہ لینے کی ایبلٹی ہے نا, یہ چھوٹی ایج میں لے لو یار. ایک وقت آئے گا جہاں پہ آپ کو سیلف امپاورمنٹ کرنی ہے. مثال کے طور پہ ایک آرگنائزیشن آپ کو 60 سال تک برداشت کرے گی, 60 سال کے بعد جب آپ نے ریٹائر ہونا ہے, گھر بیٹھنا ہے, تو آپ کچھ تو کریں گے نا.
جو آپ نے گراؤنڈ زیرو سے اسٹارٹ کرنا ہے, وائی ناٹ ایٹ دی ایج آف 25 اور 30؟ کر لیں نا, کیا مسئلہ ہے, پوری دنیا کرتی ہے. آپ جس بھی سکسیزفل آدمی کے فٹ پرنٹس کو دیکھتے ہیں, وہ 2 چیزیں کر کے یہاں تک پہنچا. ایک, ability to take risk, ability to make a decision. اور جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ رسک کے ساتھ ڈائریکٹلی اورینٹیڈ ہے. اوور اے پیریڈ آف ٹائم جتنا آپ رسک لوگے آپ کی ڈیسیجن میکنگ بہتر ہو جائے گی. سو کریٹو آدمی میرے خیال میں شاید زیادہ اپنا مینٹل بیریئر توڑنے کی جسارت رکھتا ہے, ابیلٹی رکھتا ہے, ایز کمپیئر ٹو سمن جو ایک فکس باکس میں ہے. کرنا ان کو بھی پڑتا ہے سونر اور لیٹر. مثال کے طور پہ آپ اگر نوکری کر رہے ہیں تو ایک پوائنٹ آئے گا آپ کہیں گے یار اچھا انف از انف, آئی تھنک آئی نیڈ ٹو گو سولو. کل بھی تو یہی ہونا ہے, جب میری نوکری چلی جائے گی تو آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ٹو میک اینڈز میٹ. سو وائی ناٹ ٹیک اے ڈیسیجن رائٹ ناؤ. تو فیصلہ لینے کی ابیلٹی رکھیں صاحب, تھوڑے غلط ہوں گے اس کے بعد ٹھیک بھی ہو جائیں گے. ٹھیک. اچھا پھر آپ کا جو یہ سفر ہے, ایک تو ظاہر آپ نے فری لانسنگ کی, خود کی, پھر آپ کو یہ کس پوائنٹ پہ خیال آیا کہ یہ اوروں کو بھی سکھایا جائے, اور کیوں آیا؟ بڑا اچھا سوال ہے. کیوں آیا کا جواب جو ہے بڑا سمپل سا ہے. کریٹو آدمی سوچتا ہے, ٹھیک ہے, تو میں نے اپنا پرپز آف ایگزسٹنس سمجھنے کی کوشش کی. بھائی کچھ تو چند چڑھانے آیا ہوں گا نا اس دھرتی پہ, کچھ تو کرنے آیا ہوں گا. خالی اس کام کے لیے تھوڑی آیا ہوں کہ میں آؤں جیوں اور چلا جاؤں. تو جانور بھی یہی کام کر رہے تھے, کچھ تو کرنے آیا ہوں گا نا. تو وہ کچھ اٹ ڈونٹ اپون می 5 years back when I was struggling financially کہ انسان کو زکوٰۃ دینی ہے, صدقہ خیرات کرنا ہے. وہاں پہ یہ بات سمجھ لگی کہ آپ کے ہیئر آفٹر لائف میں, مرنے کے بعد 3 چیزیں کام آتی ہیں. ایک آپ کا صدقہ جاریہ جو کہ آپ پیسے کا دیتے ہو. دوسرا ہے علم نافع, ایکیومولیٹڈ نالج. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ سکھا رہے ہو, میں نے آپ کو سکھایا, آپ نے 2 بندوں کو آگے سکھایا, انہوں نے 2 بندوں نے آگے سکھایا, وہ ساری عمر پاس آن رہتا ہے کہ اس کے پوائنٹس مل رہے ہیں آپ کو. تو سر پوائنٹس کما لینا نیکی کے. تو یہ علم نافع کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو علم آگے ٹرانسفر کر رہے ہیں. اور تیسری چیز ہے آپ کی نیک اور صالح اولاد جو مرنے کے بعد آپ کی مغفرت اور آپ کے لیے دعا کرتی ہے نا, آپ کی پیس کی اور آپ کی مغفرت کی. سو جو علم نافع والی بات ہے یہ مجھے سمجھ لگی ایک الگ والے سے. میں کہتے ہیں جو سمجھ لگتی ہے تو بتا دے. پھر میری ایک کنورسیشن آئی ہیڈ دس ود مائی مدر ایز ویل, اور ان کو میں نے بتایا میں فائنینشلی تھوڑا اسٹرگل کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا صدقہ خیرات کرو. میں کہا جی پیسے ہوں گے تو کریں گے نا. تو پھر جو علم کی زکوٰۃ دو. تو علم کی زکوٰۃ جب دی, آئی ہیڈ دس کنورسیشن ود مائی مدر, تو اسٹارٹیڈ ود اے ویری اسمال گروپ. پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ میں بڑا نالائق اور احمق آدمی ہوں. اس میں ویسے بھی کوئی شک نہیں ہے, میں بڑا نالائق ہوں. انٹرنیٹ کے ہوتے ہوئے چھوٹا سوچنا تو غلط بات ہے. انٹرنیٹ کے ہوتے ہوئے تو اسکائی از دی لمٹ. میرا ایکسیس ہونا چاہیے پوری دنیا تک. یہ کیا ایکسیس ہے میرا, ایک سرٹن اسمال گروپ آف پیپل. تو جب بڑا سوچنا شروع کیا تو بڑا ہونا ہی شروع ہو گیا. جہاں سے مجھے اس بات کی سمجھ لگی کہ آپ جو سوچتے ہو وہ ہو جاتے ہو. اور میں سوچتا تھا کہ میں ایک وقت آئے گا کہ میں آؤٹ رائٹلی ریکگنائز ہوں گا فار ہو آئی ایم. بائی نیچر میں انٹروورٹ ہوں, ابھی بھی ہوں. مجھے لوگوں سے ملنا اچھا نہیں لگتا, اور میں کئی دفعہ بول چکا اپنی ویڈیوز میں. لوگ کہتے ہیں میٹ اپ وغیرہ کرنا, لیکن مجھے ریکگنیشن کا بہت شوق تھا. ریکگنیشن آپ کو کس وجہ سے مل سکتی ہے؟ ستارہ بن جاؤ, مووی اسٹار, وہ تو میں ہوں نہیں. مطلب میری کوئی حالت ہے ایکٹر والی, وہ تو میں ہو نہیں سکتا. اور کروں گا تو ابا جی نے مار دینا. تو ظاہر ہے وہ فوجی بیک گراؤنڈ کا یہ کیا کام کرنا شروع کر دیا. ایون تو مجھے 2 موویز آفر ہوئی اس پورے اسپین میں جو کہ میری ریکگنیشن کے بعد کی ہیں, لیکن نہیں میں کر سکا, اجازت نہیں ملی. اب دوسرا طریقہ کیا ہے, گانا بجانا شروع کر. اب آپ نے کیوریس کر دیا ہمیں, کہاں سے آفر آئی تھی یہ نہیں بتا سکتا میں. اچھا یہ نہیں بتا سکتا, پر ہنٹ ضرور دے سکتا ہوں. جہاز والی, جہاز والی اتنا ہنٹ ضرور دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ بھی لیڈ رول جہاز والی نا. اور اگر آپ تھوڑا سا ذرا غور کریں گے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ وہ جو رول ہے وہ بالکل ایسا ہی تھا. اچھا خیر پہنچ جائیں گے. اچھا اس کے بعد گانا بجانا وہ مجھے شوق ہی نہیں ہے. فار اوے فرام بینگ سنگنگ, وہ کوئی ایسا شوق نہیں ہے. تو رہ گیا تھا ایک ایسا کام جس پہ میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کا کام کروں. اب آئی ایم نو عیدی, اور یہ بہت بھاری اسٹیٹمنٹ میں دے رہا ہوں, آئی ایم نو عیدی. اس لیے کہ اس جیسا آدمی لاکھوں کروڑوں خربوں میں ایک بنتا ہے, اللہ پاک کی طرف سے یہ ابیلٹی آتی ہے. پر میں کچھ ایسا کرنا چاہ رہا تھا کہ جس سے چلتا رہے سلسلہ. میرے پلس پوائنٹس ہوتے رہے نیکی کے,
ہیں جی. اگلے کو علم ملتا رہے, اس بیچارے کو نوکری نہیں ملی, اگر وہ میری وجہ سے کسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے تو دعائیں دے گا. بہت دعائیں ملی ہیں پچھلے 3 سالوں میں, بہت دعائیں دی ہیں, تو یہ مجھے اچھا لگنے لگا. لالچی انسان ہوتا ہے بائی نیچر, ہاں یا نا, انسان بائی نیچر لالچی ہوتا ہے. میں بھی لالچی تھا, میں کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہے بھائی, زندگی بلیسڈ ہو گئی ہے ہر لحاظ سے, فائنینشلی بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ تم دو گے تو واپس ریٹرن ہوتا ہے, یہ بھی ٹھیک ہو گیا. پھر ریکگنیشن بھی اچھی مل گئی, اویئرنیس بھی ریز ہو گئی, اگلوں کا بھی مسئلہ حل ہو گیا. لو جی, اس سے اچھا نفع کا سودا ہی کوئی نہیں تھا, تو اس کام پہ لگ گیا بس. زبردست, بہت اچھی بات ہے. اچھا, اب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ نے ایک انفارملی سا یہ سلسلہ شروع کیا اور لوگوں کو سکھانا شروع کیا آپ نے, کوئی اس کا فارمل پروجیکٹ بھی کیا ہے اس سلسلے کا؟ کوئی مجھے ڈیجیز کے لیے اس طرح کا کوئی نام میری نظر سے گزرا ہے جی, اس کی کچھ تھوڑی سی. سو ہوا کیا, 2016 میں نے یہ کام سٹارٹ کیا, 2018 میں آئی گاٹ اے کال فرام منسٹری. میں کہا جی آپ کی ویڈیوز وغیرہ, منسٹری آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام ہماری ایک ہی ہے. اچھا, آئی ٹی. اور وہاں پہ یہ پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے تھے, ان کی ایک گورننگ باڈی ہے اگنائٹ. ان کا پلان تھا کہ پاکستان میں 1 ملین فری لانسرز ٹرین کر رہے ہیں. اس وقت حکومت تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی, آئی ٹی منسٹر تھی انوشا رحمان صاحبہ. تو ان لوگوں نے میری ویڈیوز دیکھ کے انہوں نے کہا جی آپ آئیں اور پڑھانا شروع کر دیں. یہ بات ہو رہی ہے 2017 کی. 16 میں پڑھا رہا تھا, مثال کے طور پہ میں ٹریننگز دے رہا تھا کہیں آگے پیچھے, یا میں انٹرنیٹ پہ کر رہا تھا, اور ان دنوں میں بڑا پبلکلی جاتا بھی تھا, حالانکہ ریکگنائز کوئی نہیں کرتا تھا, لیکن میں بڑے شوق سے جاتا تھا ہر جگہ پہ, اور بہت سارے لوگوں کو سکھایا وہاں پہ 16-17 کے. تو 18 میں مجھے یہ اپرچونیٹی ملی, سرکاری اسٹیمپ لگ رہی تھی. میں نے کہا جی بالکل بسم اللہ, ہاں کی میں نے, اور وہ میں نے ٹرین کیا اوور 1 ملین 1.3 پریسائسلی بچوں کو پڑھایا گیا, جس کی وجہ سے پاکستان کی فری لانسنگ کی آئی ٹی ایکسپورٹس 2021 جس میں ابھی 2 مہینے رہتے ہیں, وہ چلی گئی ہے $300 ملین تک. اور کیا چاہیے؟ یہ کہاں سے $300 ملین تک گئی ہے؟ یہ تھی اراؤنڈ 60-50 پہ, آج سے 3 سال پہ 50-60 ملین. اس پہ 10x ٹائم گروتھ ہے. اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہم تو فورسی کر رہے ہیں, یہ 1 بلین ہٹ کرے گی صرف فری لانسنگ اور فری لانسنگ سے ریلیٹڈ, یعنی کہ سروسز اورینٹیڈ انڈسٹری, یا پھر یوٹیوبنگ انڈسٹری, یا پھر بلاگنگ انڈسٹری, یا پھر ٹیک انڈسٹری. ٹھیک. تو یہ بڑی زبردست ایک کامیابی ہے کہ 1 ملین سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے ٹرین ہو گئے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. تو کچھ یہ کہ اب آپ فیوچر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے. اور ایک چھوٹا سا سوال اگر میں اور ایڈ کر دوں کہ بہت ساری یہ جو این جی اوز یوتھ کے حوالے سے پروجیکٹس کر رہی ہوتی ہیں, ان کے لیے کوئی آپ کے پاس سجیشنز ہوں؟ میں نے 2 سوال اکٹھے پھینک دیے, اب دوسرے کا جواب پہلے دے دیتا ہوں. میں ہوتا کون سجیشن دینے والا, جو کریں. میں آپ میرے سے سجیشن ایک آخری چیز ہے جو لیں گے. میں تو کبھی اپنے بچوں کو کبھی مشورہ نہیں دیا, مشورہ اگلے میں سوچنے کی ایبلٹی ہونی چاہیے, مشورہ کیوں دینا. رہ گئی پہلی بات, ان کو رستہ دکھایا تو ان کو لیڈ بھی کرنا ہے, اور وہ اٹس جسٹ ڈاؤنڈ اپون می لاسٹ ایئر کے 2020 میں کہ اب ان کے لیے ایک مارکیٹ پلیس ہونی چاہیے جہاں پہ یہ سارے فری لانسرز ہوں, دنیا بھر سے کلائنٹ آئے اور ان کو ہائر کرے فار دیئر سروسز, تاکہ ان کو بھی روزگار ملے نا. اور انٹرنیشنل مارکیٹ پلیسز میں بڑا سیچوریٹڈ کمپٹیشن ہے. پاکستان نیڈس ٹو ہیو اٹس اون ایکو سسٹم آن دا لائنز آف علی بابا جو کہ چائنیز ماڈل ہے, یا امیزون US ماڈل ہے. تو وہ پھر میں نے workchest.com اپنی فری لانس مارکیٹ پلیس بنائی. ابھی تک 1 روپیہ نہیں خرچ کیا, وی آر اباؤٹ ٹو ہٹ 100K سبسکرائبرز آن دا پورٹل. تو انشاءاللہ اس کو اسکیل اپ کریں گے. سو اسکیل اپ کر کے میری ڈریم ہے ٹو بیکم ایز سکسیزفل ایز جیک ما ود علی بابا, جب ریٹائر ہو گیا 58 سال میں. سو میں نے اپنے آپ کو ایک ایج بریکٹ دیا ہوا ہے وچ از ایکچولی ناٹ 58 سال, وچ از 55 ایئرس, اینڈ آئی ول ہینگ اپ مائی شوز. اور یہ گروپ کسی اور کے حوالے کر کے, اپنی جتنی بھی میری کمپنیز ہیں لوگوں کے حوالے کر کے, سر پہاڑوں پہ جا کے بیٹھوں گا اور صرف اپنے ساتھ ٹائم گزاروں گا, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم گزاروں گا. زبردست, بہت اچھا.
بہت انٹرسٹنگ ہے، اور یہ بھی میرا خیال ہے ہمارے دیکھنے سننے والوں کے لیے ایک نئی بات ہوگی کہ کوئی بندہ یہ پلان کر رہا ہے کہ 55 سال کی عمر میں بھائی دیکھو آپ پلان ہی کر سکتے ہو نا، کل کا تو نہیں پتا نا، وہ تو بشرطِ زندگی ہے. لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ روڈ میپ یہاں سے ٹیک اوے یہ ہونا چاہیے بات کا کہ انسان کے لیے روڈ میپ اور انسان کے لیے اپنا فیوچر ڈٹرمن کرنا کتنا ضروری ہے. باقی تو ایک تیری چاہت ہے اور اللہ کہتا ہے ایک میری چاہت ہے، وہ تو جو ہوگا وہی جو اس کی چاہت ہے. لیکن کم از کم آپ پلان تو کرو نا کہ یار میں یہ چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں یہ کرنے لگا ہوں. باقی بشرط زندگی ہو گیا تو اچھی بات، نہ ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں. بالکل. تو ایک تو نوجوانوں کو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ وہ اگر ابھی تک ان کے اس پلیٹ فارم پر نہیں ہے، پلیٹ فارم کا نام ایک دفعہ دوبارہ اور کیسے؟ digskills.pk digskills.pk. تو اس پہ رجسٹر کر سکتے ہیں. وہ پاکستان کا اپنا ایک انڈیجنس پلیٹ فارم ہے، اس کو یوز کریں. اور فری میں پڑھاتے ہیں، 1 روپیہ کسی بچے سے چارج نہیں. اچھا اور اس پہ بھی ویسے سوال بنتا ہے کیوں نہیں چارج کیا یار؟ کیا گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا نا. اچھا یہ والا تو نہیں، لیکن ادروائز بھی آپ نے نہیں چارج کیا نا کبھی؟ اچھا چارج کر کے کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ ایک بچہ جو کہ اسٹرگلنگ فار 2 times ڈیسنٹ میل، جو آلریڈی اسٹرگل کر رہا ہے، میں اس سے بھی 200 یا 400 یا 2000 روپے لے لوں، جس کو بیچارے آگے کے اتنے مسائل ہیں، مجھے کیا مل جانا اس کے پیسے سے؟ انسٹیڈ ویسے بھی سفیر دینے والا ہاتھ بہتر نہیں ہوتا، اوپر والا ہاتھ اچھا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے جو ویسے ہی ہے تو why not follow the instructions؟ اوپر والا ہاتھ بن جاتا ہے. میرا خیال ہے ہمارا ہونا تو یہی چاہیے کہ اپنی دال روٹی چل رہی ہے تو بس ٹھیک ہے، باقی پھر دال روٹی بہتر ہو جاتی ہے جب آپ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں. یہی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. when you give you get back in such unprecedented ways you have not even thought of. آزما کے تو دیکھیں، میں تو سامنے آپ کے سامنے ایدی صاحب کی ایگزامپل، ورلڈز لارجسٹ ایئر ایمبولینس چیریٹی کی، ٹھیک ہے نا. اب وہ جو ایمبولینس ہے ان کا، ایئر ایمبولینس ہے یا نارمل ایمبولینس ہے، وٹ ایور اٹ از، اتنا بڑا چیریٹی سسٹم کیسے بن گیا؟ وہ ایسے ہی بن گیا نا کہ وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہوں گے. خود تو فقیر آدمی تھا. بالکل. تو دال روٹی چلتی ہے اور اچھی چلتی ہے، لیکن دال روٹی کے ساتھ جو برکت کا فیکٹر ہے اور دلی سکون ہے، برکت کا فیکٹر وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو آپ کی زندگی میں ریفلیکٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ جناب. یہ تھے جناب ہشام سرور صاحب ہمارے ساتھ، اور انہوں نے بہت فرینک اور کھل کے گفتگو کی ہمارے ساتھ. بہت سی دلچسپ باتیں کچھ آپ لوگوں کے لیے نئی بھی ہوں گی یقیناً، کیونکہ ان کے انٹرویوز میں یا ان سے جو باتیں ہوتی ہیں اس میں عام طور پہ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ بات نہیں ہوتی ہے، عام طور پہ ان کے کام سے متعلق ہی بات ہوتی ہے. لیکن ہم نے یہ سیریز اسی لیے اس طرح سے بنائی ہے، نو مور، کہ تاکہ لوگوں کے ساتھ ذرا ان کے کام کے علاوہ بھی تھوڑا سا ہم انہیں جان سکیں. آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور ہشام کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر کبھی ان کو زحمت دیں گے، مزید ان سے باتیں کریں گے. ان سے باتیں کر کے ہمیں بھی بہت اچھا لگا ہے اور لوگوں کو بھی ان کی باتیں سن کے بہت مزہ آتا ہے. بہت شکریہ ہشام، اور خدا حافظ.